شیعہ کا مطلب کیا ہے اور ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ، ومن شیعتہ ابراہیم، اللہ نے شیعہ کا لفظ استعمال کیا ہے. شیعہ کے معنی ہوتے ہیں ومن شیعتہ ابراہیم، کہ ان کے ہی گروہ میں سے، ان کی جماعت میں سے ابراہیم علیہ السلام تھے. تو جماعت کے معنی، شیعہ کے معنی جماعت ہوتے ہیں. شیعہ میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ایک فرق ہو تو بتائیں. وہ قرآن کے سلسلے میں شک میں ہیں، 40 پارے مانتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تہمت کو ابھی تک کہ وہ صاف نہیں کرتے ہیں، حضرت عائشہ پہ تہمت مانتے ہیں. ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے بارے میں بہت برا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ یہ مسلمان ہی نہیں تھے اور حکومت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے تھے، اور اس طرح سے نہ جانے کیا کیا خرافات ہیں جو مانتے ہیں. تو یہ ایک دم ہی بنیادی چیزوں میں مسلمانوں کے خلاف ہیں. اس لیے شیعہ کے عقائد یعنی کفری عقائد ہیں، شرکی عقائد ہیں. وہ اپنے اماموں کو گویا کہ اللہ کے برابر ہی مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ صفات ان کی مانتے ہیں جو اللہ کی صفات ہیں. اجمع اہل السنہ، سارے اہل سنت کا اجماع ہے. اجمع اہل السنہ علی السکوت عما شجر بین الصحابہ رضی اللہ عنہم، صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے، جو جنگیں ہوئی، ان کے بارے میں خاموش رہنے کا اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے. نہیں بولنا اس بارے میں، منفی باتیں نہیں کرنا. ولا يقال فيهم الا الحسنى، ان کے بارے میں بولے اگر آدمی تو بھلی بات بولے، ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں بولے. فمن تکلم فی معاویہ او غیرہ من الصحابہ فقد خرج عن الاجماع، کہتے جو آدمی حضرت معاویہ یا کسی اور کے بارے میں کوئی منفی بات کرے وہ اس اجماع سے باہر نکل گیا، اس اجماع سے باہر نکل گیا. سارے سلف کا، اہل سنت کا اجماع ہے کہ صحابہ کے بارے میں منفی بات نہیں کرنا، اور اگر بولنا ہی ہے تو بھلی بات بولو. بھلی بات سے مراد ان کے لیے عذر تلاش کریں، ان کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کریں، ان سے اللہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس طرح کی بات کریں. منفی بات کرنا اہل سنت کے اجماع سے خارج ہے ایسا آدمی. آپ دیکھیے اخوانیت کے جراثیم اگر کسی کے اندر ہیں تو وہ یہی کہے گا چلتا کتنا بھی کہ تو مسلمان ہے نا. اگر کسی کے اندر اخوانیت کے جراثیم ہیں تو اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ یہ بھی ہے کہ وہ آدمی یہ کہے گا کہ جب شیعہ کے بارے میں کہا جائے کہ دیکھو ان کے عقائد ایسے ہیں، وہ ایسے غلط لوگ ہیں، صحیح نہیں ہیں، وہ ہمارا بہت بڑا اختلاف ہے، عقیدے کی بنیاد پر ان سے اختلاف ہے، صحابہ کے بارے میں خاص طور سے. نہیں ٹھیک ہے، وہ ہے اختلافات ہے اپنے، لیکن کتنا بھی کہ اپنے بھائی ہیں نا، کلمہ کو مسلمان ہے. چاہے وہ حضرت عائشہ کے بارے میں ایسا بولے، ابو بکر عمر کے بارے میں ایسا بولے، چل جائے گا. چاہے قرآن کو محرف مانے، قرآن چینج ہو گیا، یہ مانتے وہ لوگ. اور نہ جانے کتنی عقائد ان کے ہیں، اماموں کے بارے میں عقائد، اور جتنے بھی عقائد ہیں سب کفریہ شرکی عقائد ان کے پاس، یہ سب مانیں گے. کتنا بھی بھائی تو ہے نا اپنے، ایک ہونا چاہیے سب کو. لیکن جیسے ہی سعودی عرب کا نام آئے اب کیا ہوتا؟ اب بھائی بندی سب ختم ہو جاتی ہے. اب کیا ہو جاتا ہے؟ ایک دم سب کفار ہیں، یہ سب دین سے نکل گئے، لوگ کافر ہو گئے، غلط لوگ ہیں یہ لوگ سب. یہ ساری برائیاں دیکھو، اسلامی حکومت کا نفاذ نہیں، اسلامی احکام کا نفاذ نہیں، کیا ہو رہا وہاں پہ، شراب پی رہے لوگ، ناچ رہے گا رہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، ساری چیزیں. کیسے یہ مسلمان ہیں؟ یہ سب مسلمان بھی نہیں رہے، ابھی اسلام کا احکام کا نفاذ نہیں کیا ان لوگوں نے، اس لیے مسلمان نہیں ہے. مطلب یہاں توحید ہے تو بھی مسلمان نہیں، شرک مٹا رہے، بدعات مٹا رہے تو بھی مسلمان نہیں، اتنے سارے اسلامی احکام کا نفاذ ہے تو بھی مسلمان نہیں. لیکن وہاں قرآن کو محرف مانو تو بھی مسلمان ہے یار، اپنا بھائی کو. ابو بکر عمر کو کافر منافق بولے تب بھی مسلمان ہے، شرک کریں تو بھی مسلمان ہے. کربلا کی مٹی پہ سجدے کریں اللہ کے علاوہ غیر اللہ، ان کے عقائد کیا ہیں؟ ان کے جو ائمہ ہیں وہ انبیاء سے بھی زیادہ ان کے پاس علم ہے. اگر آدمی کا ذہن کام نہیں کرے گا، یہ کون سی قوم ہے بھائی، کیا عقائد ان کے، شرکیات کفریات سب کچھ، پھر بھی اپنے بھائی ہیں. یہاں نہیں، مسلمان ہی نہیں. اور وہ سارے علماء بھی کافر ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. کیوں؟ کیونکہ پولیٹیکل ایجنڈا ان کے ساتھ اپنا ہے، ان کے خلاف اپنا ہے. تو جس انسان کو سیاسی نظریے کے اتفاق کی بنیاد پر اسلام کے بنیادی عقائد میں بگاڑ بھی چل جاتا، خود وہ صحیح نہیں ہے. سوچئے کوئی آدمی ایسا ملے کہ نماز پڑھتا پابندی سے لیکن کلمے کا انکار کرتا، تو کیا بولیں گے آپ؟ نمازی تو ہے نا کم سے کم، اب آپ کی کتنی خدمت کرتا ہو، ارے بھائی کلمے کا انکار کرتا، کیا ہوا؟ کتنا بھی کہ تو اپنا بھائی نے. اسلام میں ہے کہ نہیں ماں باپ کی خدمت کرنا؟ اسلام میں ہے کہ نہیں نماز پڑھتا نا ہو، کیا بولیں گے آپ؟ توحید نہیں مانتا ہے لیکن اخلاق سے پیش آتا ہے، آپ مانتے؟
سیاسی نظریات ایک ہونے اور اسلام کے بنیادی عقائد میں اختلاف ہونے، بنیادی عقائد ہی ہیں، لیکن پھر بھی آدمی کیا کرتا ہے، ہمارے بھائی ہو. تو یہ بگاڑ ہے. یہ اس لیے ہے کہ آپ نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، آپ کی پرائرٹیز ہی غلط ہے. اسی طرح سے اتفاقی معاملات میں تعاون اور اختلافی معاملات میں معذور قرار دینے کا قاعدہ. ظاہر بات ہے جب سیاسی گول ہو تو مسلمانوں میں کئی فرقے اور جماعتیں ہیں، سب کو لے کے چلنا پڑے گا. ہمارے چھوٹے سے ٹولے سے تو کام ہونے والا نہیں. سب کو جوڑنے کے لیے کیا کرنا، اب سب، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی کیا ہے، سب کو لینا ہے. تو بھائی آپس میں جو ہمارے اختلافات ہیں اس کو ہم نظر انداز کریں گے اور ہم جو کامن چیزیں ہیں ان پر جمع ہوں گے. اللہ کو تو مانتے نہ، رسول کو مانتے نہ، قرآن کو مانتے نہ، اسلام کو مانتے نہ. بس کوئی کسی کی تعویذ پر تنقید نہیں کرے گا، کوئی کسی کی فلاں نماز پر تنقید نہیں کرے گا، اختلافی مسائل پر ہم لوگ بات نہیں کریں گے. ہم لوگ کیا کریں گے، جو کامن چیزیں ہیں اس کو پکڑ کے چلیں گے. تو ہمارا کامن گول کیا ہے، باطل حکومت کو ہٹانا، اچھا نظام لانا. یہ پرائرٹی ہماری ہے. پھر اس کے لیے ہم کو خمینی کو بھی لینا پڑے گا، چلے گا. شیعہ بھی ہمارے بھائی ہیں، سعودی والے نہیں ہیں. شیعہ ہمارے بھائی ہیں. آپ دیکھیے اخوانی کے علامات میں سے یہ ہے کہ اگر آپ سعودی حکومت کی خوبیاں بیان کریں، قرآن کتنا ساری دنیا میں پھیلایا، توحید کو قائم کیا، اسلامی احکام اتنے سارے ہیں، امن و امان ہے، یہ ہے، وہ ہے، ساری چیزیں ہیں، کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، کتنی دعوت سینٹرز کے ذریعے کتنی خیر وجود میں آتی، کہیں ایسا نظام نہیں ہے، اتنا سب کچھ بتاؤ. وہ سب ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہے. اور بات بڑھتے بڑھتے جائے گی کہ یہ لوگ مسلمان ہی نہیں، کافر ہیں. مسلم حکام کی تکفیر ہوگی. آپ شیعہ کے بارے میں بولیں کہ دیکھو شیعہ حضرت عائشہ کو نعوذ باللہ زانیہ کہتے ہیں، ابو بکر عمر کو کافر کہتے ہیں، صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، لعنتیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. کچھ بھی ہو، لیکن اپنے مسلمان بھائی ہیں نا. ان کے نزدیک اصل فکر سیاسی ہے، وہ سیاسی اسلام کے قائل ہیں. ان کے نزدیک پرائرٹی سیاست ہے، لہذا سیاسی اتفاق کی بنیاد پر وہ عقیدے کے اختلاف کو برداشت کر لیتے ہیں. اصل بنیاد کیا ہے، سیاست میں ایک ہے تو چل جائے گا، ہمارے بھائی بھائی ہیں، چاہے عقیدے میں ہمارا فرق. تو اہل حدیث کو، سعودی کو وہ برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ توحید والے ہوں، سنت والے ہوں، کیونکہ سیاسی فکر میں ان کے موافق نہیں ہے، ان کی تکفیر کریں گے. لیکن شیعہ کا دفاع، اخوانی ہمیشہ شیعہ کا دفاع کرے گا. حضرت عائشہ کی تہمات، ابو بکر عمر کی تکفیر، قرآن کی تحریف اور 50 خرافات، عقیدے کی جتنی بھی خرافات ہیں سب کو ایسا ہضم کر جائے گا جیسے بس یہ چھوٹا موٹا مسئلہ ہی، فروعی مسئلہ ہے کوئی. لیکن سلفیوں کی کوئی بات اگر غلط ہو اس کو برداشت نہیں کر پائے گا، ان سے نفرت کرے گا، ایک دم ان سے محبت کے ہاتھ بڑھائے گا. اس لیے آپ دیکھیں جتنی اخوانی تحریکیں ہیں شیعہ سے ان کا مسافہ نہیں، معانقہ ہوگا، لیکن یہاں نفرتیں ہوں گی. کیوں؟ آپ دیکھیں، موازنہ کیجیے، دیکھ لیجیے. ان کے ہمیشہ یہ ہوگا کہ بھائی ہمارا جو کاز ہے اس میں ہم متفق ہیں، باقی چیزوں کو ہم نظر انداز کریں گے، حتیٰ کہ توحید کے مسئلے کو بھی نظر انداز کریں گے. وہی لوگ جو توحید حاکمیت کی بات کرتے ہیں ان کے نزدیک توحید واقعی صرف حاکمیت ہی ہے. یہاں پر ہے کہ آپ سے خاص ریکویسٹ ہے کہ محرم میں جو لوگ محرم مناتے ہیں اور چونگا، گھوڑے ایٹسٹرا جو کرتے ہیں، پلیز اس کے لیے بھی اجتماع رکھیں، مہربانی ہوگی. بہرحال چونگے مٹھائی کھانا کون غلط کہتا ہے بھائی؟ لوگ بولتے ہیں یہ سب ہمارے مٹھائیاں ختم کر رہے ہیں لوگ. کوئی کھانے کی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں. بوندی بند کر دی، لڈو بند کر دیا، چونگے بند، کنولے بند، اور سب بند، مٹھائیاں بند، کھچڑا. اب یہ میٹھی تو میٹھی ہے، آپ تیکھی چیزیں بھی بند کر رہے ہیں. کھچڑا بند، کندوری کی بریانی بند، دالچا بند. کیا یہ سب بند کرنے پہ تلے ہوئے ہیں لوگ. ہمارے مولوی کتنے اچھے ہیں، کھانے کی کتنی ساری چیزیں بتاتے ہیں، ہم کو ٹیسٹ کر کے ہی بتاتے ہیں ہاں بہت اچھا بنا ہے. اور آپ لوگ ہو کہ آپ لوگ سارے کھانے بند کر دیں. آپ کو چونگا بہت اچھا لگتا ہے اگر
آپ کبھی بنا کے سال میں کوئی دن کھاؤ آپ اس کو. لیکن آپ محرم میں چونگے بنا رہے, کیوں بھائی؟ محرم کا چونگوں سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محرم میں چونگے بناؤ. یہ کون سی ڈش ہے اور یہ کیا محرم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یعنی اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. محرم کا کھچڑا, بعض علماء نے کہا کہ یہ یعنی ناصبیوں کا طریقہ ہے. رافضی اور ناصبی جو ہیں یہ فرقے ہیں, یہ ان کا طریقہ ہے. تو محرم میں کھچڑا, آپ کو باقی دنوں میں کھچڑا کھانا ہے, ہوٹل میں آپ جاؤ, جمعہ کے دن آپ کو کھچڑا مسلمان ہوٹل میں مل جائے گا, تو آپ کھچڑا کھانا ہے کھاؤ. محرم کے دن محرم میں کھچڑا بنایا جاتا ہے سمجھ کر, اس کو دین سمجھ کے کرنا یہ بدعت ہے, نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے چونگے بنانا محرم میں, یا اور دوسری کھیر بنانا کسی خاص رجب میں, اور کنولے بنانا اور اس کو سیکرٹ میں کھانا, یہ سیکرٹ مشن کہاں سے آیا بھائی؟ بناتے ہیں نا رجب میں, کیا کرتے ہیں؟ پردہ لگاتے ہیں, کسی کو معلوم نہ ہونے پائے, اور اندر وہ گملے آپ پھول لگانے کے لیے ہے یا اس میں آپ کھیر کھانے کے لیے؟ گملوں کے اندر کہاں سے کھیر کون کھایا تھا بتائیے؟ صحابہ سے ملتا ہے آپ کو. وہ گملوں کے اندر جس میں یعنی پودے اگائے جاتے ہیں, اس کے اندر کھیر جمع کرتے ہیں اور کھاتے ہیں مٹی کے ہی برتنوں کے اندر, اور کھانے کے بعد ہاتھ واتھ اسی میں دھوتے ہیں, منہ پوچھ کے ایک دم روزے دار کی طرح باہر, میں نے کچھ نہیں کھایا ایسا بن کے باہر آتے ہیں. چھپ کے کھانے کا طریقہ اسلام میں کہاں سے آیا ہے؟ اسلام تو بتاتا کھل کے سب کو بانٹ کے کھاؤ. آپ نے خود کہا اجتمعوا علی طعامکم واذکروا اللہ یبارک لکم فیہ, کہ اپنے کھانوں پر جمع ہو اور اللہ کا نام لو, تم کو برکت دی جائے گی. تو یہ کون سا ایک دم چھپ چھپا کے ایک دم کسی کو نہیں بتا کے کھانا؟ یہ معلوم ہوتا کوئی تو یہ گنہگاری کھانا ہے, یہ کچھ تو گڑبڑ کھانا ہے. یہ اوپن میں نہیں کھا سکتے, چھپ کے سیکرٹ میں کھا رہے ہیں, تو چوری کا کام ہے کچھ. تو یہ جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات پر شیعہ لوگوں نے کیا تھا اس طرح سے. اسی ڈیٹ پہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہے, اور بہت نفرت کرتے ہو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں, چونگے ہوں یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوں, آپ کو باقی دنوں میں کچھ بھی کھانا ہے آپ کو کھاؤ آپ, لیکن اس کو دین مت بناؤ. آپ اس کو دین بنا کے آپ کھاؤ گے, یہ غلط بات ہے.